کا قبضہ رہا ہے، اور لاطینی امریکہ بر اعظم امریکہ کا خطہ جہاں لاطینی زبان کے لہجے ہسپانوی اور پرتگالی بولے جاتے ہیں اس کو لاطینی امریکہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان علاقوں سے الگ ہے جہاں انگریزی بولی جاتی ہے، یعنی ان علاقوں میں لاطینی امریکہ کے ان علاقوں میں انگریزی نہیں بولی جاتی۔ تو بنیادی طور پہ مارکیز جو ہیں وہ ناول نگار، افسانہ نگار، صحافی اور اسکرین پلے رائٹر ہیں، اور انہیں ہسپانوی زبان کا بے مثل ادیب کہا جاتا ہے۔ 1967 میں ہسپانوی زبان میں انہوں نے ایک ناول لکھا، اور انگریزی میں 1970 میں اس کا ترجمہ ہوا 100 Years of Solitude کے نام سے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ تنہائی کے 100 سال کے نام سے اس کا ترجمہ کیا گیا، اور یہ ترجمہ معروف آئی سرجن ڈاکٹر نیم کلاسرا جو تھے مرحوم، انہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا، اور یہی وہ ناول ہے جس کی بنیاد پہ 1982 میں مارکیز کو ادب کا نوبل انعام جو ہے وہ دیا گیا۔ اس سے قبل بھی ان کے ناول مقبول رہے ہیں، جن میں پتوں کا طوفان، کرنل کو کوئی خط نہیں لکھتا، منحوس وقت، سردار کا زوال، یہ ان میں معروف ہے۔ اور نوبل انعام کے بعد جو ان کے ناول تھے، بلکہ تمام ناول ان کے بڑے معروف ہو گئے، پیش گفتہ موت کی روداد، وبا کے دنوں میں محبت، اپنی سوگوار 20واں کی یاد میں، اور بڑی ماما کا جنازہ۔ وبا کے دنوں میں محبت جو ہے یہ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو تنہائی کے 100 سال کے بعد اگر کوئی معروف تحریر ہے تو وہ یعنی کیٹیگرائز اگر آپ کرتے ہیں اس کو، تو پھر وبا کے دنوں میں محبت کا نام جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں مارکیز نے یہ کہا تھا کہ جو وبا کے دنوں میں محبت ہے یہ ایک مطلب جب بھی ہمارے سروں کے اوپر سے کوئی جیٹ گزر رہا ہوتا ہے، کوئی طیارہ گزر رہا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی آدمی وبا کے دنوں میں محبت ضرور پڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر کولمبیا کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں تو کولمبیا کا جو کریبین ساحل اور برازیل ہے، یہ مل کر لاطینی امریکہ کا وہ حصہ بناتے ہیں جو کہ افریقہ کے قریب ترین ہے، اور افریقہ کی متنوع تہذیبی اور ثقافتی ہستیوں کے گہرے اور دور رس اثرات کو کولمبیا کے باشندے ہیں ان کی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ مارکیز نے ان تجربات کو اپنی تخلیقی شعور کا حصہ بنایا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کا جو ادب ہوتا ہے، اس کی ادب، اس کی مصوری، موسیقی کا مخصوص اسلوب اور مختلف تہذیبی حیاتوں کے اشتراک عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی اسلوب جمالیاتی اظہار کا مظہر بھی ہے، اور جمالیاتی اظہار مختلف تہذیبی حیاتوں کے باہم یکجا ہونے کا نام ہوتا ہے۔ کولمبیا جو تہذیب ہے اس پہ جو اثرات ہیں امریکی یا افریقہ کی متنوع تہذیبوں کے، وہ ہمیں مارکیز کی تحریر میں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں جو امریکی یونائٹڈ کمپنی بنانا کمپنی کا ایک یعنی امریکی کمپنی ہے، یونائٹڈ کمپنی اس کا نام ہے، اور وہ آتی ہے اراکاتاکا میں۔ وہاں پہ جو کیلے کے باغات ہیں وہ وہاں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یعنی ہم
اس کو ایک نوآبادیاتی تناظر میں اگر دیکھتے ہیں کہ کس طرح مارکیز اپنی مٹی کے جو حالات ہیں، جو اس کی قسم پرسی ہے، اس سے وہ متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے قلم اٹھایا ہے. تو 1912 میں اراکا تاکا کی شہرت دور تک پھیل چکی تھی، اور وہ کمپنی آتی ہے 1899 میں، امریکن ہے اور وہاں لاطینی امریکہ میں اپنا ڈیرا جما لیتی، اور 1941 میں جب وہ واپس جاتی ہے تو اس علاقے کی معیشت بھی تباہ ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ کمپنی جو ہے وہ وسائل کو سمیٹ کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتی ہے. یہ نوآبادیات میں عموماً جہاں تک میرا خیال ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ آپ وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں، یا وسائل کو آپ سمیٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس کی حیثیت ایک کھوکھلے ڈھانچے کی سی رہ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھیں اسی طرح کا ایک واقعہ وہ بھوپال میں، اگر آپ انسانی یادداشت کا حصہ رہا ہو کبھی، تو یونین کاربائڈ ایک امریکن کمپنی تھی، اس نے بھوپال میں آ کے، بھارت میں بھوپال میں آ کے، اور یہ 1984 کی بات ہے، یہ نوآبادیاتی نظام بھی نہیں ہے، یعنی خود مختار آپ کی حکومت ہے، اس کے دوران میں آپ یہ دیکھیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ طاقتور جو ہے وہ کس طرح اپنی اس طاقت کو منواتا ہے. تو یونین کاربائڈ نے وہاں بھوپال میں آ کے ایک پیسٹی سائڈس کی جو کارخانہ ہوتا ہے وہ بناتے ہیں وہ وہاں پہ. تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خطرناک گیس جو ہے، چونکہ وہاں زرعی ادویات بنائی جاتی ہیں، زرعی زہریں بنائی جاتی تھیں، تو وہاں پہ میتھائل آئسوسائنیٹ MIC جسے کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے سٹور کی ہوئی تھی، اور اس کی وہ SOPs جو ہیں، جن کا جو احساس ہے یا جن کا پالن وہاں امریکہ میں کیا جاتا ہے وہ نہیں ہے. یعنی آپ جو دیکھیں نا کہ وہ ایک غیر ترقی یافتہ یا کم ترقی یافتہ ملک کے حوالے سے آپ کی ترجیحات، آپ کے معیارات کیسے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو انہوں نے گنجائش سے زیادہ وہاں پہ گیس کو سٹور کیا ہوا تھا، اور اتفاق یہ ہوا کہ 2 اور 3 دسمبر 1984 کی رات کو، جبکہ شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، وہاں سے گیس کا اخراج ہوا، اور گیس پوری فضا میں پھیل گئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی موت واقع ہوئی. تو وہ مطلب اتنا ایک شدید سانحہ تھا، اور تاریخ میں اس کو انسانی کوتاہی کا سب سے بڑا سانحہ قرار دیا جاتا ہے، اور لگ بھگ اس میں کوئی 30-32 ہزار افراد جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتر گئے تھے، اور سوتے میں، نیند میں، مطلب میڈیکل ایمرجنسی کے نتیجے میں بھی ڈاکٹرز کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس کے باعث یہ اموات واقع ہو رہی ہیں. وہ بڑی ایک کربناک کیفیت تھی. بہت دیر تک اس کا مقدمہ بھی چلتا رہا، اور وہ کچھ عرصہ پہلے اس کو جو اس کمپنی کا جو مطلب ہیڈ تھا، چیئرمین ہے، جو کہ وہ میکسیکو میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی پرتعیش زندگی گزار رہا ہے. یعنی اتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار کے آپ خود عیش کر رہے ہیں. تو یہ میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں نا، اس واقعے کو، امریکی یونائٹڈ کمپنی اور بنانا کا پیداوار کا فائدہ اٹھانے کے لیے اراکا تاکا میں آنا، تباہ و برباد کرنا اور پھر واپس چلے جانا، وہ مجھے یونین کاربائڈ کا واقعہ جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے. یعنی دونوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اور
ان گنت واقعات اس طرح کے ہوں گے، دنیا بھر میں ہو رہے ہوں گے، ہوئے ہوں گے۔ تو اسی سال 1928 میں شمالی کولمبیا کے جو ایک قصبہ ہے سانتا مارتا، اس کے نزدیک کمپنی کے مزدوروں کی ایک بڑی ہڑتال ہوئی اور ان کا قتل عام ہوا۔ تنہائی کے 100 سال میں بھی اسے موضوع بنایا گیا ہے۔ اب 1941 میں اس کمپنی کے جانے کے بعد مارکیز اپنی نانی کے ہمراہ جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اراکا تاکا کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہی زمانہ اسپین کی خانہ جنگی کا بھی تھا، اور مارکیز کی جو ماں تھی لوشیا، وہ اعلیٰ خاندان کی لڑکی تھی، اور اس نے والدین کی مرضی کے خلاف ایک معمولی ٹیلی گراف جو کا ماہر شخص تھا اس سے شادی کی تھی۔ یہ ٹیلی گرافسٹ کے حوالے سے جو ایک کریکٹر ہے وہ ان کا وبا کے دنوں میں محبت میں بھی موجود ہے۔ تو مارکیز کی پیدائش پر جو لوشیا تھی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مائکے چلی آئی اور بیٹے کی پرورش کے واسطے اسے نانی کے گھر چھوڑ دیا۔ اس طرح تنہائی کا تجربہ تو مارکیز کو اپنی زندگی کی ابتدائی دنوں میں ہی ہو چکا تھا۔ مارکیز 1928 سے 1936 تک نانا نانی کے ساتھ رہا۔ بچپن خوشحال تھا، خاندان کے بڑے بوڑھے شہر اور قصبے کے قصے سناتے اور خاندان کی تاریخ بتاتے۔ مارکیز کے جو نانا تھے کرنل نکولس، وہ بری لبرل دستے کی طرف سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی سے اس جنگ میں شریک ہوئے جو 1899 سے 1902 کے درمیان ہوئی، جسے 1000 روزہ جنگ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی نانی اور 3 خالائیں یہ روحانی کرشموں میں بہت یقین رکھتی تھی، اور مارکیز کو طلسمی واقعات اتنے عام انداز میں سناتی کہ جیسے وہ روزمرہ زندگی کا معمول ہو۔ مارکیز نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے اسلوب بیان پر نانی ہی کا اثر ہے، اور نانا کی وفات کے بعد اپنے والدین کے پاس آیا، اور یہ دور جو تھا یہ بڑا پرتشدد دور تھا، خاص طور سے کولمبیا کے حوالے سے۔ اور اپنی تحریروں میں مارکیز نے یو ایس اے کی نانا شاہی پر کھل کر تنقید کی تھی، جس کی بنا پر اس کو طویل عرصہ تک پابندی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد صدر بل کلنٹن نے اس پابندی کو ختم کیا تھا، اور تنہائی کے 100 سال اس کا بڑا پسندیدہ ناول رہا تھا۔ مارکیز کی جو اصل کہانی ہے وہ اس کے نانا کے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ 8 سال کا بچہ وسیع و عریض مکان میں ہر طرف بھٹکتا رہتا، گھر میں بہت سی عورتیں جو اسے عجیب و غریب کہانیاں سناتی، مردوں سے باتیں کرتی جیسے وہ زندہ ہوں، اور اس کی خالہ تھی فرانکا سیمونوسیا، وہ اچانک کفن بننے بیٹھ گئی تھی، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں مرنے والی ہوں، اور کہتے ہیں کہ جو ہی کفن مکمل ہوا وہ بستر پر لیٹ گئی اور وہ مر گئی۔ اب یہ اس طرح کے واقعات انہوں نے اپنے ناول میں بیان کیے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام کی جو بنیاد ہے وہ حقائق پر ہے، یعنی یہ واقعات وہاں ان کے ساتھ پیش آئے ہیں، ان کے سامنے پیش آئے ہوئے ہیں، اور ان کو انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ امرود کی مہک کے عنوان سے ان کے انٹرویوز ہیں، اور یہ رسالہ آج جو ہے نا اس میں یہ سب شائع ہیں، بلکہ ان کی وہ سپیچ بھی شامل ہے اس میں جو انہوں نے جو سویڈش جو مطلب جہاں پہ ان کو جب نوبل پرائز ملتا ہے تو اس وقت جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ تقریر بھی اس حصے میں شامل ہے، جو رسالہ آج نے اس کو شائع بھی کیا ہوا ہے، اور کتابی شکل میں وہ
دستیاب بھی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں امرود کی مہک میں کہ مجھے فینٹیسی سے نفرت ہے کیونکہ میں تخیل کو حقیقت کی تخلیق کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ تو وہ ان کے جو واقعات ہیں نا، وہ مطلب وہ ان کے حقائق پر مبنی ہیں بقول مارکیز کے، اور وہ قطعاً اس بات کے روادار نہیں ہیں کہ انہیں جادوئی حقیقت نگار یا میجیکل ریئلزم کے حوالے سے ان کا نام لیا جائے۔ اب اگر ان کی تحریر کی بات ہم کرتے ہیں تو تنہائی کے 100 سال پہ ایک الگ ہم لیکچر کا اہتمام کریں گے۔ وبا کے دنوں میں محبت، یہ 1988 میں ترجمے کی صورت میں جو ہے وہ سامنے ہے، اور اس کا انتخاب انہوں نے مرسیڈس کے نام کیا۔ مرسیڈس ان کی بیوی کا نام تھا، اور یہ انہوں نے جو لاطینی امریکہ کے نسبتاً پرامن کولمبیا کے پس منظر میں 70 سالہ افراد کے درمیان میں ایک ناممکن محبت اور اس کے خوشگوار انجام کی داستان کو بیان کیا ہوا ہے۔ اور وہی بات کے مارکیز فخری انداز میں یہ بتاتا تھا کہ یہ ناول سفر پر جانے والوں میں خصوصی طور پر مقبول تھا۔ ہمارے سروں پر منڈلانے والے